دستگیرا اشرفا نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پیش کریں گے بڑے عقیدت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اے اشرف زمانہ زمان مدد نما درہائے وستراز کلید کرم کشا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں آمین۔ الحمدللہ آج رمضان المبارک کی 3 تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو نسبت ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہ اس تاریخ کو آپ کا وصال ہوا تھا۔ آپ دنیا سے پردہ فرما کر دار فانی کی طرف کوچ کر گئی۔ یہ 3 رمضان آپ کے وصال کا دن ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم ابھی آج سے یہ سیرت فاطمہ الزہرا انشاءاللہ تعالی مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج سے ہم اس کی شروعات کر رہے ہیں۔ خاتون جنت کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے کہ ہم مکمل طور پر آپ کی سیرت پاک، آپ کے حیات مبارکہ جانیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم تمام عورتوں کے لیے آپ آئیڈیل ہے۔ آج کل لڑکیاں اپنی آئیڈیل فلمی ہیروئنوں کو اور سیریل کی لڑکیوں کو، اداکاراؤں کو اپنی آئیڈیل بناتی ہیں، لیکن اگر خاتون جنت کی سیرت پاک کا مطالعہ کیا جائے اور اسے غور سے سنا جائے، سمجھا جائے، تو انشاءاللہ تعالی خاتون جنت کی ایسی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے کہ پھر دل کرتا ہے کہ انہی کے نقش قدم پر چلا جائے۔ تو وہ لوگ جو یہ سیرت پاک سن رہے ہیں، ان کا یہ فرض ہے کہ اسے سن کر اپنے حد تک نہ رکھے، اسے آگے بڑھانے کی بھی کوشش کرے۔ مزید بیٹے بیٹیوں کو یہ سنائیں، خاص طور سے نوجوان نسل کو، نوجوان بچیوں کو یہ بتائے تاکہ ان کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ لاڈلی چہیتی بیٹی کے طریقے سے رہنے کی دلچسپی، اس انداز سے زندگی گزارنے کی دلچسپی لڑکیوں میں پیدا ہو۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں خاتون جنت کی سیرت پاک۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ صحبہ وبارک وسلم۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہ و مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی، سب سے چہیتی اور سب سے زیادہ لاڈلی آپ کی جو شہزادی، آپ کا اسم گرامی فاطمہ ہے اور آپ کے لقب زہرا اور بطول ہے۔ اکثر ہم اپنے ماحول میں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ زہرا نام بھی رکھتے ہیں اپنی بچیوں کا، بطول نام بھی رکھتے ہیں، اور خاتون جنت کے نام حضرت فاطمہ کے نام پر بھی اکثر لوگ اپنی بیٹیوں کا نام رکھتے ہیں کہ جبین فاطمہ، نور فاطمہ، رضا فاطمہ، اکثر اپنے نام کے آگے جو ہے تو فاطمہ یہ کلمہ لگاتے ہیں۔ اور زہرا بطول آپ کے القابات ہیں۔ ان القابات کے علاوہ بھی آپ کے اور القاب ہیں، جیسے آپ کو طاہرہ بھی کہا جاتا ہے، مطہرہ بھی کہا جاتا ہے، زاکیہ یعنی اچھے اخلاق و عادات کی مالکہ یہ بھی کہا جاتا ہے، راضیہ اللہ رسول کی رضا پر راضی رہنے والی راضیہ بھی کہا جاتا ہے، اور سیدۃ النساء اہل الجنہ
یعنی جنتی عورتوں کی سردار بھی کہا جاتا ہے، اور سیدۃ النساء العالمین یعنی سارے جہاں کی عورتوں کی سردار بھی کہا جاتا ہے۔ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، سارے جہاں کی عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ کا نام کا معنی ہی بڑا زبردست ہے۔ نام آپ کا فاطمہ ہے، جو فتمن سے بنا ہے۔ فتمن کے معنی ہوتے ہیں روکنا اور چھڑانا، تو اس طرح سے فاطمہ کے معنی ہو گئے روکنے والی، چھڑانے والی۔ تو سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نام حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے فاطمہ، یعنی چھڑانے والی، آتش جہنم سے نجات دینے والی، آتش جہنم سے چھڑانے والی۔ تو روکنے والی اور چھڑانے والی مطلب کس چیز سے روکنے والی اور کس چیز سے چھڑانے والی؟ یعنی جہنم کی آگ سے۔ سبحان اللہ، آپ کا نام ہی بڑا زبردست ہے کہ آپ جہنم کی آگ سے روکنے والی اور جہنم کی آگ سے چھڑانے والی۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی نسل کو روز قیامت آگ سے محفوظ فرما دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، کہ ان کا نام فاطمہ اس لیے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اور ان کی نسل کو بروز قیامت آگ سے محفوظ فرما دیا ہے۔ بڑی زبردست بات ہے کہ خاتون جنت کو اور آپ کی نسل کو قیامت میں آگ سے محفوظ فرما دیا گیا ہے۔ یہ ایک منفرد شان ہے آپ کی اور آپ کے آل کی۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کے جو لقب ہے زہرا اور بطول، تو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کا لقب زہرا ہے۔ زہرا کا معنی ہوتا ہے کلی، آپ جنت کی کلی ہیں۔ یہاں تک کہ دیکھیے آپ اتنی پاکیزہ ہیں، اتنی پاک صاف، اور اس قدر جو ہے تو کلی میں خوشبو ہوتی ہے نا، تو اس قدر مہکتی ہوئی تھی کہ آپ کی پوری حیات مبارکہ میں آپ کو کبھی حیض بھی نہیں آیا۔ وہ حالت جس سے ایک عورت ہر ماہ گزرتی ہے، یہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ کبھی ہوا ہی نہیں۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے ہمیشہ جنت کی خوشبو آتی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم آپ کو اپنی مبارک گود میں بٹھاتے تھے اور آپ کے سر کو سونگھا کرتے تھے، جیسے کہ عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ چوما کرتے ہیں، لیکن آپ خاتون جنت کو سونگھا کرتے تھے کیونکہ جنت کی کلی ہے اور خوشبو آتی تھی آپ کے مبارک بدن سے۔ پھر آپ کا لقب بطول بھی ہے۔ بطول کے معنی ہے منقطع ہونا، یعنی کٹ جانا۔ تو کس چیز سے منقطع ہوئی، کس چیز سے کٹ گئی؟ جی ہاں، آپ جو ہے نا دنیا میں رہتے ہوئے ہی دنیا سے الگ تھلگ تھی، اللہ کی یاد میں ہمیشہ مستغرق رہنے والی خاتون، ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے والی، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگے رہنے والی، یہ وہ خاتون جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا داری سے اور دنیا داری کے تمام معاملات سے اپنے آپ کو الگ کر دیا، لہٰذا اس وجہ سے آپ کا ایک لقب بطول بھی ہے۔ آپ کی ولادت مکہ شریف میں ہی ہوئی ہے، اور اس میں الگ الگ روایات ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان نبوت جب فرمایا، جب آقا علیہ السلام کی عمر مبارک تھی 40 برس، تو کچھ روایت ایسی بھی ہے کہ آپ کی اعلان نبوت سے 5 سال پہلے خاتون جنت کی پیدائش ہوئی ہے، اور کسی جگہ پہ یہ بھی روایت ہے کہ آپ کی ولادت جو ہے وہ آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو اسی سال ہوئی ہے، نبوت کے پہلے سال۔ تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو دیکھیے آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت کے 10ویں سال پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرما گئی۔ تو اس وقت یا تو خاتون جنت 10 سال کی ہوں گی یا پھر 15 سال کی ہوں گی، تو یعنی بڑی جلدی آپ کے سر سے جو ہے تو والدہ کا سایہ ہٹ گیا۔ یا تو دیکھیے دونوں ہی روایت کو اگر لے لیا جائے تو یا تو 10 برس کی ہوں گی یا پھر 15 برس کی ہوں گی، یعنی کم عمری ہی کہا جائے گا جسے۔ تو آپ بہت کم عمری میں ہی والدہ ماجدہ کی مبارک گود سے جدا ہو گئی، اور یہ صدمہ آپ کو سہنا پڑا کہ آپ نے والدہ کی موت کا ایک گہرا صدمہ ہوتا ہے،
اور بیٹیوں کے لیے تو ویسے ہی والدین جو ہے تو بہت زیادہ پیارے ہوتے ہیں، اور حضرت خدیجہ نے آپ کی پرورش ایک منفرد انداز سے کی ہے۔ دیکھیے اس زمانے میں ایسا ہوتا کہ جو بھی بچے پیدا ہوتے تو ان کو دائی کے حوالے کر دیا جاتا تھا تاکہ دائی بچوں کو دودھ پلائے، اور دیہات بھیج دیا جاتا تھا، مکہ سے دور یعنی شہر سے دور، یہ سٹی تھا نا تو سٹی سے دور دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا ماحول کی وجہ سے، تاکہ وہاں اچھی پرورش ہو اور وہاں کی آب و ہوا کی وجہ سے جو ہے تو بچے صحت مند رہیں۔ تو اس زمانے کا دستور تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو ان کو دیہات بھیج دیا جاتا تاکہ ان کی لینگویج اچھی رہے، فصیح عربی سیکھیں وہ لوگ اور جسمانی لحاظ سے مضبوط ہو۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی تو آپ انہیں دودھ پلانے کے لیے دائی کے حوالے کر دیتی، لیکن خاتون جنت کی ولادت وہ ولادت ہے سبحان اللہ کہ جس میں اپنی پیاری لاڈلی شہزادی کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی دائی کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اپنے بابرکت دودھ سے ان کی پرورش فرمائی ہے۔ اور اسی گھر میں تمام آپ کی دیگر بہنوں کی بھی جو آپ سے بڑی ہیں، خاتون جنت سے بڑی ہیں، دیگر آپ کی ان تینوں بہنوں کی بھی پیدائش اسی گھر میں ہوئی ہیں، لیکن خاتون جنت کی پیدائش کی وجہ سے اس گھر کو مولد فاطمہ کہا جاتا ہے۔ یہ اس مبارک گھر کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسے خرید کر مسجد میں شامل کر دیا تھا۔ پھر حضرت فاطمہ کا جو بچپن رہا اپنی والدہ ماجدہ کے زیر سائے میں ہی رہا، لیکن جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئی تو آپ کی پرورش تربیت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ رحمت میں ہوئی۔ تو اس طرح سے اب دیکھیے آپ کے سب سے پہلے بچپن کے حالات کی طرف چلتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے۔ تو یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ یا تو اعلان نبوت کے 5 سال پہلے کی ولادت ہے یا اعلان نبوت والے سال کی ہی ہے۔ تو آپ نے بڑی چھوٹی عمر میں وہ دور دیکھا کہ آپ کے والد گرامی پر جو ظلم ہوئے ہیں مکہ میں، اور اعلان نبوت کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو جو تکالیف دی گئی، وہ ساری تکالیف آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے اور بڑی کم عمری میں دیکھی ہے۔ دیکھیے ایک چھوٹے سے بچے کا اپنے والدین کی تکلیف کو آنکھوں سے دیکھنا وہ بچے کبھی بھلا نہیں پاتے ہیں۔ وہ ایک عام سے بچے ہوں، یہ تو بہت بہت بڑی ہستی ہے، خاتون جنت تو بہت بڑی ہستی ہے میری بہنوں۔ ایک عام سا بچہ ہوتا ہے، وہ اگر اپنے والد یا والدہ کی کوئی تکلیف بچپن میں دیکھ لے تو وہ بڑے پن تک بتاتا ہے، بڑا ہونے کے بعد بھی بتاتا ہے میں نے اپنے ابو کو اس طرح سے تکلیف میں دیکھا تھا، میں نے اپنی امی کو اس طرح سے تکلیف میں دیکھا تھا، وہ باتیں اس کے دل پر نقش ہو جاتی ہیں۔ تو خاتون جنت نے بڑا ہی جو ہے تو مطلب سخت دور دیکھا ہے، جس میں آپ کے والد ماجد حضرت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بے انتہا ظلم ہوئے، اور حضرت خدیجہ کس طرح سے جان نثاری کرتی، ساتھ دیتی تھی، تو اپنی والدہ کو اس طرح سے جان نثاری کرتے ہوئے آپ نے سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب اس میں سے دیکھیے ایک واقعہ لیا جاتا ہے خاتون جنت، دیکھیے بہت ساری تکالیف آپ نے سہی ہیں اور بہت صدمے والے واقعات آپ نے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے، کبھی ابو جہل کی سختی، تو کبھی اپنے والد کے بارے میں کافروں کی ناپاک منصوبے کہ وہ لوگ کیسے کیسے منصوبے بنا رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں، آقا علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ پر ٹھٹا لگا کر ہنس رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے۔ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ابو جہل اس نے حضرت خاتون جنت کے ننھے سے مقدس چہرے پر تھپڑ مارنے کی جسارت کی۔ یہ بہت افسوس ہوتا ہے نا، صرف یہ لائن پڑھ کر ہی دیکھیے کتنا افسوس ہوتا ہے، خاتون جنت جیسی شخصیت، اور تھپڑ مارنے کی وجہ کیونکہ ان کے بابا نے اعلان نبوت کیا ہے نا، تو یہ ابو جہل کو دشمنی کیا تھی، ایک ننھی سی بچی سے دشمنی کس بات کی تھی؟ تو دیکھیے ہمارے نبی نے کتنے صدمے سہے ہیں، ایک اعلان نبوت فرمایا ہے، سچائی، سچا کلمہ،
سچا دین لوگوں کو دیا ہے، بدلے میں دیکھیے آپ نے بھی تکلیفیں اٹھائی اور آپ کے پریوار نے بھی کتنی اٹھائی ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں تھا کہ یہ مقدس دین آگے اتنی آسانی سے بڑھتا چلا جائے، اتنا آسان نہیں تھا، بہت قربانیاں ہیں ہمارے نبی کی، ہمارے نبی کے گھر والوں کی اور ہمارے نبی کے صحابہ کی، اس سب کی بہت قربانیاں ہیں، تب آج جو ہے تو ہمارے پاس دین اسلام جو ہے تو اپنی صحیح شکل میں موجود ہے الحمدللہ، کہ ان سب کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں۔ اب یہ تھپڑ مارنے کی وجہ ہی دیکھیے کیا تھی کہ صرف آقا علیہ السلام سے دشمنی، اس وجہ سے ایک ننھی سی جان پر جو ہے تو اور مقدس چہرے پر تھپڑ مارا۔ تو آپ شکایت لے کر اپنے بابا جان کے پاس تشریف لاتی ہیں اور آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آپ بتاتی ہیں کہ بابا جان آج ابو جہل نے میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جاؤ ابو سفیان کو جا کر بتاؤ۔ ابو سفیان یہ اس زمانے میں قریش کے بڑے سرداروں میں ان کی بھی گنتی تھی، یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ تو چنانچہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کے پاس تشریف لے گئی اور انہیں جا کر سارا ماجرا سنایا۔ تو ابو سفیان نے دیکھیے اس باغ رسالت کی مہکتی ہوئی کلی حضرت فاطمہ کو اپنے ساتھ لیا، سیدھے ابو جہل کے پاس پہنچے اور حضرت خاتون جنت سے کہا کہ جس طرح اس نے آپ کو تھپڑ مارا ہے نا شہزادی، تو آپ بھی جو ہے تو اسے تھپڑ ماریے، آپ تھپڑ مار کر اپنا بدلہ لے لیجیے، اس نے آپ کو صدمہ پہنچایا ہے نا۔ تو آپ نے حضرت خاتون جنت نے بھی جو ہے تو اس کو تھپڑ مارا اور اپنی گستاخی کا بدلہ لے لیا۔ پھر حضرت فاطمہ واپس آئیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو آ کر پوری خبر دی۔ تو دیکھیے آقا علیہ السلام کی رحم دلی اور شفقت دیکھی اپنی امت سے۔ آقا علیہ السلام نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر دیا اور دعا فرمائی، اے اللہ تو ابو سفیان کو یہ نہ بھلانا، یہ جو واقعہ ہوا ہے نا اسے ابو سفیان کو بھلانا نہیں میرے مولا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے ابو سفیان جو اس واقعے کے کافی سال بعد جب ایمان لائے نا، اس واقعے کے کافی سال بعد، تو یہ آپ کا اسلام قبول کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعا کی برکت سے ہے۔ تو دیکھیے یہ خاتون جنت کے ساتھ کیا گیا ایک شفقت بھرا معاملہ تھا، تو اس معاملے کی برکت سے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی دعا کی برکت سے حضرت ابو سفیان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، کیونکہ انہوں نے بہت اس وقت جو ہے تو حالانکہ آپ اسلام کے بڑے دشمنوں میں گنے جاتے تھے، اسلام کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے والوں میں سب سے آگے رہا کرتے تھے، لیکن دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت آیا کہ آپ کا دل بدل دیا، تو کہیں نہ کہیں انسان کے اچھے کام، کیے گئے اچھے کام اور بڑوں سے لی گئی دعا رد نہیں جاتی، وہ کبھی نہ کبھی کام ضرور آتی ہے۔ تو یہ جو خاتون جنت کے ساتھ جو آپ کا بہترین سلوک تھا اور آقا علیہ السلام کی مقدس دعا تھی، یہ دعا رنگ لائی اور حضرت ابو سفیان کو ایک وقت آیا کہ آپ کو اسلام کی دولت سے آپ مالا مال ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی ہونے کا شرف آپ کو عطا ہوا، اور پھر اسلام کے لیے انہوں نے بہت سی جنگیں کی ہیں، بہت سی جنگوں میں آپ شامل ہوئے ہیں۔ پھر اس طرح سے آپ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ایسا بھی ہوا تھا کہ خاتون جنت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائی۔ دیکھیے یہ سارے بچپن کے واقعات ہیں آپ کے، تو اب بہت چھوٹی سی تھی، سرکار کے پاس تشریف لائی اور روتے ہوئے آئیں، آپ کے چشمان کرم سے آنسو بہہ رہے تھے۔ غمخوار امت پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے شفقت سے پوچھا، اے میری لاڈلی بیٹی تم کیوں رو رہی ہو؟ تو بڑا تڑپ کر عرض گزار ہوئی کہ بابا جان میں کیوں نہ روؤں، دیکھیے میں نے ایک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہاں حرم میں خانہ کعبہ کے پاس حجر اسود کے پاس ایک گروہ بیٹھا ہوا ہے کافروں کا، قریش کے کفار وہاں بیٹھے ہیں، اور وہ جو عبادت کرتے ہیں نا اپنے بتوں کی، لات عزا منات، ان لوگوں کی بڑی وہ جو ہے تو مطلب تعظیم کرتے تھے ان بتوں کی، تو وہ لوگ اپنے بتوں کے پاس بیٹھے ہیں اور ان بتوں کی قسمیں کھا رہے ہیں کہ اگر آپ کو دیکھ لیا تو وہ لوگ شہید کر دیں گے۔
تو ایک بیٹی ہے، بیٹی کا دل کب مانتا. تو آپ رونے لگی کہ مطلب میرے دیکھیے یہ سارا کچھ ایک چھوٹے سے بچے کے دل پر بیتنا بہت بڑی بات ہے. اگر ہم اس وقت کا ماحول سوچیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے خلاف وہاں کی آب و ہوا تھی اور بڑے بڑے منصوبے آپ کے لیے بنائے جا رہے تھے، اور کس طرح سے آپ کو ایک ایک الگ الگ طریقے سے ایذا رسانیاں کی جا رہی تھی، تکالیف دی جا رہی تھی، اور یہ سارا منظر جب اولاد اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے تو سوچیے نا کتنا دل پر بیتا ہوگا. اتنے جو ہے تو صدمے والے حالات سے آپ گزری ہیں. یہ آپ کے بچپن کے حالات ہیں، بچپن کے حالات ہیں. دیکھیے وہ خاتون جنت رونے لگی، اور آپ نے جو ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں. میں خود جو ہے تو یہ سن کر آئی ہوں. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری بیٹی میرے پاس وضو کا برتن لے کر آؤ. چنانچہ آپ نے وضو فرمایا اور مسجد کی طرف آپ تشریف لے گئے. جب کفار قریش نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بول اٹھے یہ رہے وہ. پھر ان کے سر اچانک جھک گئے اور ان کی ٹھوڑیاں ان کے سامنے ساکت ہو گئی. یہ اپنی آنکھیں تک نہیں اٹھا سکے. ایک ایسی کیفیت ان لوگوں پر آ گئی کہ وہ ان کے سر جھکے کے جھکے رہ گئے اور ساکت ہو گئے اور اپنی آنکھیں تک نہیں اٹھا سکے. ان لوگوں نے ایک دوسرے کو بتایا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی انگلی کر کے کہ یہ وہ رہے یہ وہ رہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی میں مٹی لے کر ان پر مار دی اور ان کے چہرے بگڑ گئے. تو اس طرح سے وہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکے. تو جس شخص کو ان میں سے وہ جب آقا علیہ السلام نے مٹی لے کر ان پر ماری نا، تو جس شخص کو ان میں سے کنکری لگی نا تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ بدر کے دن حالت کفر میں وہ سب کے سب مارے گئے. بدر کے دن وہ سب مرے اور حالت کفر میں ہی مرے ہیں. آج یہاں پر ہم لوگ اپنے آج کی نشست یہیں پر مکمل کرتے ہیں. پھر اس کے آگے انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا. آپ لوگ اس میں بنے رہیے، اور جیسے ہی ایک ایک پارٹ اس کا سینڈ ہوگا تو آپ لوگ دوسری بچیوں تک بھی اسے پہنچانے کی، لڑکیوں تک، عورتوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے. اس میں ہم سب کے لیے بڑی نصیحت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں خاتون جنت کی سیرت پاک کو سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی خدمات کو قبول فرمائے. آمین رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.